السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ووحده يحيي ووحده يميت ووحده على كل شيء قدير. سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج الماء والمرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وأستاذنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلت عليه الملائكة وسلمت، وأمر الله المؤمنين بأن يصلوا عليه ويسلموا، فقال عز من قائل في سورة الأحزاب بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karena tanpa adanya nikmat iman dan Islam, mustahil bagi kita untuk bisa berkumpul beramai-ramai di masjid ini untuk melakukan sholat tarawih sekaligus mendengarkan tausiah dari Syekh kita. Tak lupa pula selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah selawat terdapat dalam surah Al-Ahzab, sungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah. Maka kita selaku hambanya sudah sepatutnya lah senantiasa berselawat kepada beliau. Kemudian kita juga menyampaikan rasa terima kasihnya telah diberi kesempatan dan mengucapkan selamat kepada para jemaah sekalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. وبعد، رمضان شهر الخيرات وشهر البركات، شهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك له أصحابه، كان يهنئهم بقدوم هذا الشهر الكريم، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر كريم، أي قد جاءكم شهر كريم، شهر رمضان، وهو شهر مبارك، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين ومردة الجان، وينادي مناد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا من تريد الخير تعالى. هذا الشهر شهر تفتح فيه أبواب الجنان، أي يكون دخولك إلى الجنة سهل ليس صعبا، وتغلق فيه أبواب النيران، يعني دخولك إلى النار يكون شديدا، يكون شبه مستحيل، وأبواب الخيرات تفتح فيسهل عليك فعل الخيرات، وأبواب الشر تغلق فيصعب عليك فعل الشر، لذلك يصفد شيطانك أي يقيد ويكبل. Sehingga kesurat cerita ya, panjang kali dibuatnya, peninggal menerjemahkannya ini. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya bulan puasa itu adalah bulan yang penuh berkah, syahrul mubarak. Ya. Rasulullah senantiasa mengucapkannya itu setiap datangnya bulan suci Ramadan. Ya, jadi para sahabat juga disampaikan kepada para sahabat, ini bulan berbarokah. Silahkan ambil bulan barokah itu. Ya, manfaatkan sebanyak-banyaknya. Di mana di dalam bulan Ramadan ini surga itu terbuka seluas-luasnya. Itu mengibaratkan bahwasanya tempat amal ibadah itu yang paling baik itu, yang paling utama itu adalah ketika dikerjakan di bulan suci Ramadan. Kemudian neraka-neraka itu ditutup, menandakan bahwasanya
sangat sedikit orang melakukan kezaliman, kemaksiatan ketika di bulan suci Ramadan. Dan para setan juga dibelenggu. Maka wahai sahabatku, kata Rasulullah, bagi yang memang benar-benar ingin mencari pahala sebanyak-banyaknya, maka inilah bulannya. Tapi ingat, bagi yang ingin melakukan kemaksiatan, hindarilah bulan suci Ramadan. فلذلك هو فرصة عظيمة جدا لمغفرة الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى ذات مرة منبره، صعد منبره صلى الله عليه وسلم، وكان منبره يتكون من 3 درجات، فصعد منبره فجعل يقول آمين آمين عند الدرجة الأولى، وكذلك الدرجة الثانية آمين آمين، وعند الدرجة الثالثة آمين آمين. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من خطبته نزل سأله الصحابة: على ما أمنت يا رسول الله؟ فكان منهما واحدة خاب وخسر. قال: هذا جبريل أتاني فقال لي يا محمد خاب وخسر خاب وخسر خاب وخسر. قلت: من يا رسول الله؟ يعني جبريل. قلت: من؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له، يعني من ظل يعيش في رمضان حيا في رمضان وأبواب المساجد مفتوحة، فيه صلوات وفيه زكوات وفيه قيام بالليل وفيه قراءة قرآن، يدرك كل هذا الخير ويخرج من رمضان ومعه في صحيفته ذنوب. لابد أن يخرج من رمضان وكل ذنوبه مغفورة، وذلك بالأعمال الصالحة. Kemudian di suatu ketika pernah Rasulullah SAW menaiki mimbar ketika sedang ingin berkhutbah, yang mana mimbarnya itu ada 3 anak tangga. Setiap kali Rasulullah menaiki anak tangga itu, Rasulullah bilang amin. Pas naik 1 anak tangga bilang amin, naik anak tangga kedua amin, naik anak tangga ketiga bilang amin. Kemudian Rasulullah lanjut berkhutbah. Ketika setelah Rasulullah berkhutbah, para sahabat tanya, tadi kenapa Rasulullah ketika naik tangga kok bilang amin? Biasanya kan kalau kita bilang amin karena ada yang doa. Nah, ternyata pada saat itu Rasulullah sedang mendengar doanya Jibril alaihissalam, yang mana salah satu doanya itu atau seruannya itu mengatakan, telah beruntunglah orang yang merugi. Kenapa demikian? Karena mereka memanfaatkan waktunya sebaik mungkin di bulan suci Ramadan. Ya, jadi Rasulullah juga mengatakan kepada para sahabat, maka sangat-sangat merugilah orang yang diberi kesempatan masuk dalam bulan suci Ramadan, karena tidak semua orang bisa. Ada saudara-saudara kita yang sebelum datang bulan Ramadan mereka telah mendahului kita. Kita beruntung ini udah dimasukkan lagi bulan suci Ramadan, dijumpakan lagi, tapi ternyata dosa kita nggak diampuni. Itu rugi kali rasanya, kata Rasulullah. Jangan sampai kita kayak gitu. Kalau udah datang bulan suci Ramadan, disitulah kita bakar dosa. Kalau nggak terbakar, mau kapan lagi? وأما هذه الأعمال الصالحة قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم لها أجر عظيم جدا عند الله عز وجل في الأيام العادية، أما في رمضان فالأجر مضاعف. قال الله عز وجل في كتابه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال أيضا سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Dan salah satu cara supaya kita bisa meraih memperoleh pahala yang banyak di bulan suci Ramadan itu adalah dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak pun di bulan suci Ramadan membaca Quran itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa.
ditambah lagi dibaca di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan. Ya, sebagaimana Allah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini memang langsung Allah yang menurunkan. Ya. Dan Al-Qur'an ini memiliki kabar-kabar gembira di dalamnya, ya, memberikan kita tuntunan-tuntunan agar kita bisa mendapatkan keridhaan di sisinya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan atau melantunkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala setiap hurufnya. Itu ketika di hari biasa. Ketika di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Rasulullah menggambarkan, Rasulullah tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tidak, melainkan alifnya satu, lamnya satu, dan mimnya satu. Dan itu dilipat gandakan ketika kita membacanya di bulan suci Ramadan. معنى هذا الكلام أنك لو قلت قل هو الله أحد، قل هو الله أحد تقريبا 10 أحرف، أخذت 100 حسنة، لم تخسر شيئا غير أنك قلت قل هو الله أحد، أخذت 100 حسنة. هذا في غير رمضان. أما رمضان فالأعمال مضاعفة. السنة تساوي فريضة، النافلة تساوي فريضة، والفريضة تساوي 70 فريضة في الأيام العادية. هذا في رمضان. ينبغي علينا أن نستغل هذه الفرصة، لأن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا أي حينما يخرج الإنسان من قبره يأخذ القرآن يتمثل له في صورة حسنة فيسأله، ونحن خارجون من القبر يسألنا القرآن، أنت تسأل القرآن من أنت وماذا الوجه الحسن؟ يقول لك أنا القرآن الذي كنت تقرأه في الدنيا يأخذ بيدك يظلك يوم القيامة في هذا الحال الشديد حتى يدخلك الجنة. Kemudian beliau menjelaskan sebagaimana kalau kita bilang qul huwallahu ahad, itu kalau kita lihat mungkin sekitar 10 huruf itu akan dilipatkan menjadi 100 kebaikan. Di bulan suci Ramadan juga ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah itu sama derajatnya seperti melakukan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Kalau kita melakukan amalan-amalan wajib itu pahalanya dilipatkan 70 kali lipat ketika di bulan suci Ramadan. Nah, juga Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang senantiasa melantunkan, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka Al-Quran nanti di hari kiamat akan menjadi syafi'an. Syafi'an itu teman sekaligus menolong. Kadang-kadang kalau kita punya teman, kadang-kadang pas kita susah lari dia, pas kita senang kawan-kawan ini gitu kan. Nah, ini enggak, dia syafi'an, dia kemanapun dalam kondisi apapun kita dia ada, gitu ya, lebih dari sahabat. Nah, tugasnya ngapain? Nanti ketika kita bangkit di hari kebangkitan di hari kiamat nanti dari alam kubur, ketika kita bangkit nanti dia muncul sebagai sosok yang sangat baik, sebagai sosok seseorang yang sangat baik. Lalu kita tanya, kamu siapa? Aku adalah Al-Quran yang sering engkau baca. Kemudian ditarik ingatan kita, dituntunnya lah kita selama kita nanti di padang mahsyar. Apa gunanya? Gunanya itu salah satunya dia menjadi pelindung kita. Ketika nanti di padang mahsyar itu dikatakan seolah-olah matahari sudah sejengkal dari kepala kita, maka dialah sebagai pelindung kita, memayungi kita, menjaga kita dari mara bahaya ketika di hari akhir kelak. لذلك كان يوم القيامة يأتي الله عز وجل بأهل القرآن الذين كانوا يصاحبون القرآن دائما ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار، يأتي بهم سبحانه وتعالى ويجلسهم ويقول لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يعني اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. منزلتك في الجنة، الجنة العظيمة التي تحتاج إلى عزيمة، منزلتك فيها عند آخر آية تقرأ. يعني إذا كنت تقرأ القرآن كاملا فستكون في آخر درجة في الجنة وهي الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى. Kemudian nanti ketika di akhirat kelak kita akan, kalau memang kita senantiasa membaca Al-Quran, kita akan dipersilahkan untuk
menjadi kori-kori ketika di akhirat nanti. Disuruh kita membaca sebagaimana kita membaca di dunia. Ya, disuruh membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti pun kita akan mendapatkan derajat di surga nanti sesuai dengan bagaimana kualitas dan kuantitas bacaan kita. Kalau bacaan kita bagus dan sering kita melantunkannya, maka kita akan mendapatkan derajat yang paling baik pula. الباب الثاني من أبواب وصولك إلى الجنة هو الإنفاق في سبيل الله. قال الله عز وجل في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه واحدة. ثانية في آخر سورة المنافقون قال الله عز وجل ينادي أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا ماذا تريد منا يا ربنا؟ هذا نداء: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طب ماذا نفعل يا رب؟ قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Kemudian hal yang selanjutnya selain membaca Al-Quran yang sudah sepantasnya kita lakukan adalah dengan melakukan infak, mengeluarkan sebagian harta kita. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, berinfaklah, keluarkanlah infak di jalan Allah, karena perumpamaan infak itu seperti kita menebar benih. Setiap satu benih itu nanti akan tumbuh 7 tangkai. Ya, kalau kita berinfak 1000, maka akan tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkainya itu ada 100 benih lagi. Dan itu hanya perumpamaan, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya lebih dari itu. Kenapa? Sejatinya yang kita infakkan itu bukan punya kita. Kadang-kadang kita menganggap itu punya kita. Sebenarnya rezeki itu kan Allah yang ngasih. Kemudian Allah suruh menyalurkan supaya apa? Supaya kita dapat pahalanya juga. Mudah bagi Allah tidak menyalurkan dengan perantaraan kita, itu mudah. Cuman Allah sayang sama kita, sehingga kitalah menjadi perantara-perantara untuk Allah SWT untuk menyampaikan harta-harta yang sejatinya itu milik Allah SWT. Kemudian di surah Al-Munafiqun, di akhir surah Al-Munafiqun dikatakan bahwasanya janganlah kalian memalingkan harta dan keluargamu dari mengingat Allah. Ya. Lalu dengan apa kita tidak memalingkannya itu? Cara atau bukti kita tidak memalingkan harta dan keluarga kita itu dari mengingat Allah adalah caranya dengan berinfak. Nanti ketika kita sudah mati, ketika kita sudah meninggal, barulah kita menyesal. Kenapa? Karena ternyata betapa luar biasa infak itu. Ketika kita berinfak nanti itu pahalanya sangat luar biasa, sehingga orang yang sudah mati nanti dia akan meminta kepada Tuhan, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Aku akan berjanji, aku akan berinfak sebanyak-banyaknya. Ya, tapi apa kata Allah? Manusia kalau sudah mati tidak mungkin bisa dikembalikan lagi. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, selagi kita masih hidup, maka infakkanlah harta kita, ya,
terkhusus, sudah jelas penyalurannya kemana. Ya, maka di sini kami selaku dari Lembaga Yatim Mandiri akan menyalurkan infak yang Bapak Ibu berikan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, yang sama sebenarnya sama kita, sama-sama sedang berpuasa. Bedanya kalau kita ketika buka puasa kadang bingung mau buka pakai apa ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena bingung, banyak kali bukaannya. Ada es kelapa, es jagung, ada kolak durian, kolak segala macam. Kalau orang itu bingung juga buka puasa karena bingung bukanya mau pakai apa. Uangnya nggak ada, makanannya nggak ada, ya. Sahurnya juga bingung. Maka dari itu kita di sinilah yang seharusnya membantu mereka selaku saudara kita. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أكرم الناس، كان أكثر الناس نفقة صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان. يعني وفي أيام عادية كان كريما جدا صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن أحدهم سأله ثوبه الذي يلبسه يخلع ثوبه ويعطيه إياه صلى الله عليه وسلم. وعلم عائشة أيضا ذلك، ففي مرة من المرات ذبح للسيدة عائشة رضي الله عنها شاة، فبعدما ذبح على الشاة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من البيت، خرج من بيته صلى الله عليه وسلم، فلما عاد سأل عائشة ما بقي من الشاة؟ ما الذي بقي منها؟ فقالت يا رسول الله بقي كتفها، يعني لم يبقى في البيت، يعني أنفقت كل الشاة لم يبقى في البيت إلا كتف الشاة، لأنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لها هذا المفهوم، قال يا عائشة بقيت كلها إلا كتفها. يعني الذي أخرجتيه يا عائشة أخرجتيه لفقراء المسلمين ولمحتاج المسلمين وللضعفاء ولهؤلاء، هذا هو الباقي على الحقيقة، هذا هو الذي سنجده في الآخرة، هذا الذي سيكتب لنا به حسنات في الآخرة ويرفع الله عز وجل لنا به الدرجات، هذا هو الباقي على الحقيقة. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, atau ada suatu kejadian waktu itu, saking dermawannya Rasulullah, saking relanya Rasulullah dalam berinfak itu, ketika ada orang yang meminta jubahnya, ya, meminta jubahnya karena orang tersebut nggak punya pakaian, maka Rasulullah bersegera memberikan jubahnya itu ke orang tersebut. Kemudian pernah juga ketika itu Aisyah sedang memasak kambing utuh, ya. Kemudian Rasulullah pergi sambil menunggu masakannya selesai. Rasulullah pergi dulu bentar kemana. Ketika Rasulullah kembali, ditanya Rasulullah, macam mana kambing tadi Aisyah? Oh ya Rasulullah, kambing-kambingnya sudah saya sumbangkan, sudah saya sedekahkan. Yang sisa hanya bagian bahunya saja, ya, bagian bahunya saja. Baru Rasulullah bilang, kenapa? Ya karena tadi sudah saya sedekahkan segala macam. Yang sisa tinggal bahunya saja karena aku tahu kau paling suka bagian itu. Baru Rasulullah bilang, ya Aisyah, sesungguhnya yang tersisa itu semua kambing kecuali bagian bahunya. Kenapa? Itulah kalau kita berinfak, sejatinya yang kita infakkan itu hartanya nggak hilang, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Awalnya memang bukan harta kita yang kasih ke orang pun bukan punya kita. Jadi apa yang hilang? Tidak ada yang hilang. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya yang sama kita itu adalah semua kambing tadi kecuali pahanya, ya, bahunya. Begitulah kira-kira, saking luar biasanya berinfak. وكذلك الخلفاء الراشدون حتى لو طيل أنفق أبو بكر ماله كله حتى قال الله فيه ولسوف يرضى، وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما من أحد له علينا يد، يعني ما من أحد أعطانا هدية أو قدم لنا معروفا إلا كفأناه بها إلا أبو بكر له علينا يد يكافئه الله بها. وعمر أنفق نصف ماله حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو رآك يا عمر الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير الذي سلكت يا عمر. وعثمان ذو النورين اشترى بئر روما للمسلمين وجهز جيش العسرة حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فهي دعوة للإنفاق، عسى الله أن يتقبل منا ويقبلنا
أشكركم على حسن الاستماع وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan begitu juga atas apa yang Rasulullah lakukan, saking dermawan Rasulullah itu nular kepada sahabat, sehingga sekelas Abu Bakar, beliau itu menginfakkan seluruh hartanya, 100% diinfakkannya. Kenapa? Karena dia yakin ketika yang diinfakkannya 100%, dia akan dapat puluhan juta persen. Kalau enggak di dunia, di akhirat pasti dapat. Dia yakin 100%. Ya, begitu juga Sayyidina Umar, sangat luar biasa. Begitu juga Utsman. Utsman itu ketika di perang Tabuk, Bapak Ibu sekalian, dia adalah satu-satunya orang yang menyumbangkan harta yang paling banyak. Pernah saya hitung-hitung itu sekitar mungkin 1,2 triliun itu. Bayangkan kalau dirupiahkan sekarang, sebegitunya untuk satu perang saja. Bayangkan itu Bapak Ibu sekalian. Maka mudah-mudahan kita yang ada di sini tergerak hatinya. Petunjuk untuk infak sudah jelas, ya. Tinggal hati kita bisa tidak diketuk. Jalan atau lembaga penghimpun infaknya sudah ada, penyalurnya sudah jelas, yaitu yatim mandiri. Disalurkan ke siapa? Ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka kembali ke kita, bagaimana niat kita, inginkah kita mendapatkan surganya Allah SWT, maka mari sama-sama kita infakkan sebagian harta kita. Terlebih-lebih ini adalah bulan suci Ramadan, sebelum datangnya ajal kita menjemput. Setidaknya kita pernah disaksikan oleh orang banyak, kita pernah berinfak, dan itu juga di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Mungkin sekian, wabil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.